میرے معزز بھائیوں، لائق عزت احترام بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میرے بچوں، تمام قسم کے حمد اور ثناء، تمام تعریفیں اللہ ذوالجلال کے لیے ہے، جس رب منعم نے ہمیں اپنے گھر میں جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام ہو امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ پچھلے جمعے جاسوسی کرنے کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے کہ وہ کان لگا کے لوگوں کی باتیں سنے، جو لوگ اسے اپنی بات سنانا نہیں چاہتے ان کی باتیں سننا، اسے جاسوسی کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہمارے لیے حرام قرار دے دیا ہے کہ مسلمان تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائیوں کی جاسوسی کرو۔ اور اسی آیت میں جس میں اللہ نے تجسس کا ذکر کیا ہے، اگلی بات جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بہت زیادہ بچ کے رہنا بدگمانی سے، کیونکہ بہت ساری بدگمانیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ انسان جن کے بنا پہ گنہگار ہو جاتا ہے۔ دوسری بات ولا تجسسوا، مسلمانوں جاسوسی نہ کیا کرو۔ اگلی بات جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے غیبت کر کے، کیونکہ غیبت کی بات ہو رہی ہے، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم اسے پسند نہیں کرو گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ تواب رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ بہت ساری نصیحتیں، اور ہر نصیحت دوسرے نصیحت سے زیادہ قیمتی۔ اپنے بات کو مختصر کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ اس آیت میں جو اگلی نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ غیبت نہ کرو۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول کو بہتر پتہ ہو، ہمیں نہیں پتہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ ذکرک اخاک بما یکرہ، بھائی کے غیر موجودگی میں بھائی کے اس عیب کو ذکر کرنا جسے بھائی پسند نہیں کرتا کہ لوگوں کے سامنے ذکر کیا جائے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اگر وہ بات ہمارے بھائی میں وہ چیز موجود ہو تو بھی غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، اگر اس میں وہ عیب ہے تو غیبت ہے، اگر نہیں ہے تو پھر یہ بہتان ہے، اور یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ ایسا معاشرہ جس معاشرے میں لوگ آپ کے سامنے آپ کے ہوں اور آپ کے پیٹھ پیچھے جا کے آپ کی برائی کریں، یہ معاشرہ در حقیقت تعلیم اسلام سے کافی پیچھے ہے۔ ایسے لوگ جو لوگوں کے سامنے تو میٹھی باتیں کرتے ہیں، لیکن غیر موجودگی میں وہ اپنا حسد اور اپنا حقد اور اپنی نفرت نکالتے ہیں، ان کی تربیت ہونے والی ہے، اسلامی تربیت کی انہیں ضرورت ہے، کیونکہ اسلام ایسے معاشرے کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اگر تمہارے بھائی میں کوئی عیب ہے تو جا کے اس کی اصلاح کرو، اس کے سامنے بیٹھ کے اسے بتاؤ کہ تمہارے اندر یہ نقص ہے، یہ کام نہ کرو، اسے سمجھاؤ، اس کی اصلاح کرو۔ لیکن اس کے پیٹھ پیچھے بیٹھ کے لوگوں کے سامنے چار لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے ہیرو بننا، اس کی برائی کر کے، یہ اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ بلکہ اگر آپ ان تمام آیتیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، جو پچھلی آیت کو اگر ہم لے لیتے ہیں
اللہ نے جو باتیں بتائی ہیں اگر ان باتوں کو آپ جوڑتے ہیں نا، ایمان والوں، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، لقب نہ لگاؤ، عیب نہ نکالو، بدگمانی نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، غیبت نہ کرو۔ ان ساری باتوں میں جو ایک مین سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں، اپنے کام سے کام رکھو، دوسروں کو چھوڑو۔ جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھانا بند کرو۔ کون کیا کر رہا ہے تم اس چیز کے پابند نہیں ہو کہ لوگوں پہ نظر رکھو کہ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں۔ اپنی اصلاح کرو۔ علیک بما فیہ صلاح نفسک فالزم۔ ان چیزوں میں دیکھو، ان چیزوں پہ غور کرو، ان چیزوں پہ محنت کرو، ان کاموں پہ کوشش کرو جس میں تمہاری اصلاح ہو، جو تمہارے لیے ضروری ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی غلطیاں نظر آتی ہیں۔ یہ بندہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ بندہ یہ حرام کھاتا ہے، یہ سودی کاروبار کرتا ہے، یہ رشوت لیتا دیتا ہے، اس کے گھر والوں کے ساتھ اس کے تعلق اچھے نہیں ہیں، یہ بندہ اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچیں گے کہ مجھ میں کیا کمی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یبصر احدکم، تم میں سے کسی کو، ہمارے حالات کچھ یوں ہیں کہ ہمیں اپنے بھائی کی آنکھ کے اندر اگر کوئی چھوٹی سی کوئی چیز ہو تو وہ ہمیں نظر آ جاتی ہے کہ تمہارے آنکھ کے اندر ایک بال ہے، تمہارے آنکھ میں کوئی کچرا ہے، کوئی نشان ہے، وہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ چیزیں، لیکن اپنی آنکھوں کے ٹیڑھا پن بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ میری آنکھیں تو بالکل ٹیڑھی ہیں، اپنی آنکھیں ہی خراب ہیں، وہ نہیں نظر آتا۔ لیکن اگلے کی آنکھ میں ایک بال بھی آ جائے تو ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ یہ دیکھو اس کی آنکھ میں کوئی کمی ہے۔ یہ ہمارے حالات ہیں، اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ ایک بہت بڑے اسکالر دنیا سے جا رہے تھے، کافی علیل تھے، شاید پہلے بھی میں یہ واقعہ ذکر کر چکا ہوں۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ کی یہ زندگی گزر گئی ہے، آپ کافی فیمس رہے ہیں، کیا سیکھا ہے آپ نے زندگی سے؟ کوئی سبق ہمیں دے جائیں، کوئی بات بتا جائیں۔ کہا کہ میں آپ کو اپنے زندگی کا خلاصہ 2 الفاظوں میں بتاتا ہوں۔ چھوٹا تھا میں، شوق پیدا ہوا کہ میں سوشل میڈیا کو استعمال کر کے، اخباروں کو استعمال کر کے، اپنے تعلقات کو استعمال کر کے اس دنیا کے نظام کو بدلوں، دنیا میں اللہ کا قانون نافذ ہو۔ میں دنیا کو بدلنے نکلا، جو حربے استعمال کر سکتا تھا میں نے سارے حربے استعمال کیے، جو ذریعے اور طریقے موجود ہیں ٹیکنالوجی استعمال کر کر کے میں کوشش کرتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ مجھے ریلائز ہوا کہ نہیں، میں دنیا کو نہیں بدل سکتا۔ پھر میں نے سوچا کہ چلو دنیا کو نہیں تو کم سے کم اپنے ملک کو تو میں بدل سکتا ہوں نا۔ میں اپنے ملکی سطح پہ میں کوشش کرتا رہا کہ کسی طریقے سے میرا یہ جو ملک ہے اس میں اسلام کا دین نافذ ہو، اس میں اللہ کا فرمان نافذ ہو، اللہ کے احکام نافذ ہو جائیں۔ کوششیں کر کر کے، حربے استعمال کر کر کے، ایک دن مجھے یہ ریلائز ہوا کہ نہیں، یہ میرے بس میں یہ کام نہیں ہے کہ میں اپنے ملک کو ٹھیک کروں۔ پھر میں نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، میں اپنے شہر کو ٹھیک کروں گا، میں سیالکوٹ کو ٹھیک کروں گا، سیالکوٹ والوں کو ٹھیک کروں گا، گھر گھر جاؤں گا، ہر ایک کو بتاؤں گا، ہر ایک کی اصلاح کروں گا۔ ایک عرصہ گزارا، اندازہ ہوا کہ یہ بھی میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں اپنے شہر کو ٹھیک کروں۔ پھر میں نے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، چلو میں اپنے گلی والوں کو ٹھیک کر لوں۔ میں تو دنیا کو ٹھیک کر رہا تھا، مجھے ریلائز ہوا کہ میرے گلی والے ہی ٹھیک نہیں ہوئے ہیں، میں کون سے دنیا کو ٹھیک کرنے نکلا تھا۔ اپنے گلی والوں پہ میں محنت کرنے لگا، لیکن ایک دن اندازہ ہوا کہ گلی والے برے نہیں ہیں، برا تو میں خود ہوں۔ لیکن کاش کہ میں سیدھا چلتا،
کاش کہ میں دنیا سے شروع نہیں کرتا بلکہ اپنے آپ سے شروع کرتا، پہلے خود کو ٹھیک کرتا تو شاید میں اپنے آپ کو ٹھیک کر پاتا، اور جب اپنے آپ کو ٹھیک کرتا تو پھر شاید میں اپنے گھر والوں کو بھی ٹھیک کر پاتا، اور پھر شاید میں اپنے گلی محلے کے لوگوں کی بھی اصلاح کرتا، اور پھر شاید میں اپنے شہر کی بھی اصلاح فرما کر کرتا، اور شاید میں اور بھی دنیا کے کونے کونے تک شاید میرے سے لوگوں کی اصلاح ہوتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دنیا ٹھیک ہو جائے، ہم کہتے ہیں کہ حکمران ٹھیک ہو جائیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو یہ بڑے اسکالرز بیٹھے ہوئے یہ ٹھیک ہو جائیں، یہ جو پولیس طبقہ ہے یہ ٹھیک ہو جائے، یہ جو آرمی طبقہ ہے یہ ٹھیک ہو جائے، یہ سیاستدان ٹھیک ہو جائے، تو یہ ڈاکٹرز ٹھیک ہو جائے، تو میں نے نہیں ٹھیک ہونا۔ اور ہر بندہ دوسرے کو ٹھیک کرنے میں لگا ہوا ہے، ہر ایک کی برائی ہمیں نظر آتی ہے۔ اس لیے ان ساری آیتوں میں جو مین بنیادی نصیحت ہے نا کہ میرے بندوں اپنے آپ کو ٹھیک کرو، خود کو ٹھیک کرو، اپنے آپ سے شروع کرو۔ یاد رکھو اصلاح کا پہلا قدم، پہلی سیڑھی یہ ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بہترین نمونہ ہے۔ ایسے نہیں فرمایا میرے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ رسول اللہ کی باتیں تمہارے لیے نمونہ، بلکہ کہا کہ رسول اللہ بذات خود تمہارے لیے نمونہ ہے۔ صرف باتیں نہیں، بذات خود ان کی باتیں، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا لیٹنا، ان کا کاروبار، ان کا معاملات، ان کے تعلقات، ان کے ہر معاملہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ پہلے وہ ایک آئیڈیل انسان بن کے دنیا کو انہوں نے دکھایا، اور جب کر کے دکھایا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے دنیا کے کونے کونے تک دین اسلام کو پہنچایا۔ تو میرے بھائیوں، ان آیتوں کا جو خلاصہ ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان مسلمان پہلے اپنی اصلاح کر، اپنی عیب، اپنے نقص، اپنی کمیوں کو تلاش کرنے میں لگے رہو۔ عقل مند ہے وہ انسان جو یہ سوچتا رہتا ہے کہ مجھ میں کیا کمی ہے، مجھ میں کیا خطا ہے، مجھ میں کیا غلطی ہے، اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ وہ انسان عقل مند نہیں ہے جو اپنی غلطیوں کو تو نظر انداز کرتا ہے اور لوگوں پہ انگلی اٹھانے میں بڑا تیز رہتا ہے۔ نہیں، یاد رکھیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی ہو یا تری ہو، جہاں پہ بھی فساد برپا ہو، جہاں پہ بھی کوئی تکلیف آئے، بیماریاں آئیں، عذاب آئیں، آزمائشیں آتی ہیں، تو یاد رکھو اے انسان، یہ تیرے اپنے، یہ میری وجہ سے، میرے کرتوت کی وجہ سے مجھ پہ پریشانیاں آتی ہیں۔ اس کو حل لوگوں نے نہیں کرنا۔ میرے گھر میں بے سکونی ہے، میرے بچے بگڑ رہے ہیں، میرے گھر میں، میرے رزق میں برکت نہیں ہے، بیماریاں ہیں، لوگ قصوروار نہیں ہیں، قصوروار میں ہوں، اور اس کا حل بھی میں نے کرنا ہے، ٹھیک بھی میں ہی کر سکتا ہوں، پریشانیوں کا سبب بھی میں ہوں اور پریشانیوں کا علاج بھی میں ہوں۔ یہ ان آیتوں کا بنیادی سبق ہے۔ اسی لیے جب انسان اپنے آپ پہ مصروف ہو جاتا ہے تو پھر اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ملتا، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا کہ وہ یہ دیکھے کہ کون کیا کر رہا ہے، اور وہ پھر بیٹھ کے لوگوں کے درمیان لوگوں کی غیبتیں نہیں کرتا، کیونکہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے لوگوں کے لیے۔ وہ لوگوں کو جھانک جھانک کے دیکھتا نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اگر نظر آ بھی جائے کسی کی برائی تو اگر اس کی اصلاح کر سکتا ہو تو کر لیتا ہے، نہیں اصلاح کرتا، نہیں اصلاح کر سکتا تو وہ اپنے رستے میں چل پڑتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے۔ یا معشر من آمن بلسانہ، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے وہ لوگو جو اپنی زبان سے تو ایمان لے آئے ہیں، زبان سے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، وَلَمْ يُصِبُ الْإِيمَانَ قَلْبَهُ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ لا تغتاب المسلمین، مسلمانوں کے پیچھے ان کی برائی نہ کیا کرو۔
وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، مسلمانوں کے پوشیدہ معاملات کے پیچھے نہ پڑ جایا کرو کہ یہ جاتا کہاں ہے، یہ اٹھتا کب ہے، یہ کھاتا کیا ہے، یہ کرتا کیا ہے، یہ چھوڑ دو لوگوں کو ان کے حال میں۔ فَإِنَّهُ مَن تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، کیونکہ جو اپنے بھائی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اپنے بھائی کی برائی کو جانچنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے بھائی کی برائی کو پھیلانے کی، عام کرنے کی کوشش کرتا ہے، تتبع اللہ عورتہ، اللہ اس انسان کے راز کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ ومن تتبع اللہ عورتہ یفضحہ ولو فی بیتہ، اور جس بندے کے بارے میں اللہ یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اسے ذلیل کرنا ہے، تو وہ اپنے گھر کے دیواروں میں بھی چھپ کے رہے گا، اللہ نے اس کے راز ضرور فاش کر دینے۔ تو اللہ کے بندوں کو ان کے حال پہ چھوڑنا سیکھو اور اپنی اصلاح کرنا سیکھیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، تباہی ہے، ہلاکت ہے ہر اس انسان کے لیے جو لوگوں کے عیب نکالنے میں مصروف رہتا ہے، اپنے آنکھوں کے ساتھ، اپنے ہاتھ کے ساتھ، اپنے زبان کے ساتھ لوگوں کی برائیوں میں مصروف رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی نے بس اتنا ہی کہہ دیا کہ حسبک من صفیتی، اے اللہ کے رسول آپ صفیہ کے بارے میں بات نہ کریں، وہ تو ہے ہی قد کے لحاظ سے چھوٹی ہے، قد کے لحاظ سے وہ چھوٹی ہے، اتنی سی بات، ہم تو دن میں اس طرح کی سینکڑوں باتیں کر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ الفاظ کہے گئے، الفاظ کہنے والی کون؟ الفاظ کہنے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، اور کن کے بارے میں کہہ رہی ہیں؟ اپنی سوکن کے بارے میں کہہ رہی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہ رشتہ ہے جن کے درمیان اختلافات تو ہوتے ہی ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لقد قلت کلمہ، آپ نے کچھ ایسے الفاظ اپنے زبان سے کہے ہیں نا، یہ جو الفاظ تھے نا کہ یہ قد کے لحاظ سے چھوٹی ہیں، بس اتنی سی بات، یہ الفاظ اتنے برے ہیں کہ اگر ان الفاظوں کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے تو سارا پانی خراب ہو جائے۔ اور ہم اپنی زبان سے بلا روک ٹوک اور بے حساب ہم لوگوں کی غیبتیں کرتے رہتے ہیں، اور ہماری وہ مجلس جس مجلس میں بیٹھ کے ہم کسی کی برائی نہ کریں، وہ مجلس ہی نہیں ہے، مزہ ہی نہیں آتا، ہمیں سکون ہی نہیں ملتا جب تک کوئی چار بندوں کے راز نہ فاش ہو جائیں، جب تک کوئی چار بندوں کو برا بلا نہ کہے، ہمیں سکون ہی نہیں ملتا۔ ہمیں اپنے مردہ بھائیوں کے گوشت کھانے کی عادت پڑ گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لما عرج بی، معراج کی رات میں کچھ ایسے لوگوں سے گزرا ہوں جن کے ناخن تانبے کے تیز ناخن ہیں، تیز دھار ناخن ان کے ہیں، اور وہ اپنی ناخنوں کے ساتھ اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو زخمی کرتے جا رہے ہیں، اپنا خون بہاتے جا رہے ہیں، خون ان کے جسم سے نکلتا جا رہا ہے، پھر بھی وہ اپنے آپ کو مار رہے ہیں، اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھ سے کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مردہ بھائیوں کے گوشت کو کھاتے ہیں، اپنے بھائیوں کی غیبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اور آپ نے تو وہ حدیث سنی ہوگی نا قبر کے عذاب کے بارے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو آپ دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں پہ عذاب ہے، پھر فرمایا کہ کوئی بہت بڑا ان کا جرم نہیں تھا۔ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک کا جرم بس یہ تھا کہ وہ چغل خور تھا۔ کیا تھا؟ چغل خور تھا۔ قبر کا عذاب بھی ہے، جہنم کا عذاب بھی ہے، اور زندگی، یہ انسان اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے خود خراب کر دیتا ہے جب یہ لوگوں کے راز کو فاش کرتا ہے۔ تو میرے اللہ نے کہہ دیا کہ میں بھی اس کے راز کو فاش کروں گا۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، یہ جو لوگوں کے ہم بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں نا، کہیں ایسے نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم بھی اس شخص کے طرح اللہ کے ہاں پہنچیں جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم جانتے ہو مفلس کون ہے، کنگلا کون ہے، غریب کون ہے۔ کنگلا وہ شخص ہے، قیامت کے دن آئے گا
بڑی نمازیں پڑھی ہوں گی، بڑے روزے رکھے ہوں گے، بڑے ذکر و اذکار کیے ہوں گے، بڑی عبادات، صدقہ، خیرات، بڑا کچھ کیا ہوگا، لیکن زبان اس انسان کے قابو میں نہیں تھی۔ آئے گا اللہ کے ہاں، اس کو گالی دی ہوگی، اس پہ الزام لگایا ہوگا، اس سے جھوٹ بکا ہوگا، اور اس انسان کے پیچھے غیبت کی ہوگی۔ یہ غیبت کرنے والا انسان آئے گا اللہ کے ہاں، لوگوں کی برائیاں کرتا تھا نا۔ ہم برائیاں لوگوں کی کیوں کرتے ہیں؟ محفل سجانے کے لیے۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارے صحبت میں ایسے لوگ ہیں نا جن کے ساتھ ہم بیٹھیں تو غیبت کریں تو ہماری محفلیں سجیں، تو اللہ کے لیے اس صحبت کو چھوڑ دیں۔ یہ تمہیں تباہ کر کے رکھ دیں گے، یہ تمہیں برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اس طرح کے لوگوں کی صحبت سے دور رہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ اچھی صحبت وہ ہے جس کی مثال خوشبو بیچنے والے کی مثال ہے۔ اس کے پاس بیٹھو گے تو تمہیں خوشبو ملے گی، تمہارے کپڑوں سے خوشبو آئے گی۔ برے صحبت میں رہو گے، چغل خوروں کے صحبت میں رہو گے، غیبت کرنے والوں کے صحبت میں رہو گے، تو تمہارے اندر بھی یہ بیماری آ جائے گی، اور پھر کیا ہوگا؟ یہ آئے گا اللہ کے ہاں جو غیبتیں کرتا تھا، بڑا خوش ہوگا، میرے پاس تو بڑی نیکیاں ہیں، میں 5 وقت کا نمازی تھا، رات کو تہجد بھی پڑھتا تھا، اپنے اعمالوں کو دیکھ کے فخر کر رہا ہوگا۔ لیکن لوگ آئیں گے اللہ کے ہاں، اللہ جی اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ اس نے مجھے مارا تھا، اے اللہ اس نے میرا حق چھینا تھا، اے اللہ یہ میری غیبت کرتا رہتا تھا۔ اس کے اعمال لیے جائیں گے، لوگوں کو دیے جائیں گے، تقسیم ہوگا۔ یہ پہاڑوں جیسے اعمال آہستہ 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 آہستہ، وہ 50,000 سال کا جو دن ہوگا نا، اسی طرح اللہ نے حساب لینا ہے، ایک ایک دن کا، ایک ایک لمحے کا میرے اللہ نے حساب لینا ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آئے گا کہ یہ انسان خالی ہو جائے گا، یہ کنگلا ہو جائے گا، یہ جس نے زندگی اپنی لگا لی اللہ کی عبادت میں، یہ جو لوگوں کی باتیں سنتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ یہ مولوی بن گیا، یہ جو لوگوں کے ساتھ کھیلنے تماشا کرنے نہیں جاتا تھا، یہ جس کے پاس دل تھا لیکن اپنی خواہشات کو مار کے اللہ کی عبادت تو کرتا تھا، لیکن اپنی زبان پہ قابو نہیں کر پاتا تھا۔ زبان اس طرح کی تھی اس کی کہ زبان اس کو تباہ کر دے گی، اور آئے گا اللہ کے ہاں، اللہ اکبر، لوگ اعمال سارے لے جائیں گے لیکن لوگ نہیں ختم ہوں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا کہ آج تو انصاف کا دن ہے، 50,000 سال کا ایک دن جس میں اس کے 100 سال کے ہر لمحے کا حساب ہو رہا ہے۔ لوگ آتے جائیں گے، اللہ کہے گا اپنے گناہ لو، اس کے بوجھ میں ڈالو، اس کے اوپر ڈال دو۔ لوگوں کے گناہوں کو لے کے یہ انسان جو محفلوں میں بیٹھ کے لوگوں کی چغلیاں کیا کرتا تھا، لوگوں کے بوجھوں کو لے کے، لوگوں کے گناہوں کو لے کے، اس کے منہ کے بل گھسیٹ گھسیٹ کے اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اپنی زبان کی اصلاح فرمائیں، کوشش کریں، عزم کریں، ارادہ کریں، آج یہاں بیٹھے بیٹھے سوچ لیں کہ آج سے میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کروں گا، کچھ بھی ہو جائے میں اپنی اصلاح کروں گا، میں خود کو ٹھیک کروں گا، میں اپنی کمیاں دیکھوں گا، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا، لوگوں کے بارے میں کبھی اپنی زبان سے الفاظ نہیں نکالوں گا۔ یقیناً میرے بھائیوں، اگر آپ آج اصلاح کر لیں گے تو اصلاح کر پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو کرے گا۔ نہیں کریں گے تو ایک وقت آئے گا جب ہمیں افسوس اور ندامت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا